رمضان کے روزے اسلام کا رکن ہیں، اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے بغیر عذر روزے ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری زندگی بھی اس روزے کی تلافی کے لیے وہ روزے رکھتے رہیں تب بھی تلافی نہیں ہوگی، اور رمضان کے روزے کے برابر اجر و ثواب اور برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر عذر شرعی جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو اس کی فضیلت پانے کے لیے پوری زندگی کے روزے بھی ناکافی ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ رکھتا ہی نہیں تو وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ ایسا شخص سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اور اپنے گناہ کی معافی مانگے، لیکن اگر کسی نے روزہ کا انکار کر دیا تو وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ کوتاہی اور سستی کرنا ایک الگ مسئلے میں آتا ہے۔ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3545 میں ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہو اور وہ دونوں اسے ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہ بنا سکے ہوں۔ جو لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اور بنی نوع انسانیت کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر مہر لگا دی ہے۔ حضرت کعب بن اجرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر حاضر کرو۔ ہم لوگوں نے ممبر لا کر رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک درجے پر چڑھے کہا آمین، جب آپ دوسرے درجے پر چڑھے تو کہا آمین، جب تیسرے درجے پر چڑھے تو کہا آمین، جب آپ وعظ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسے الفاظ سنے ہیں جو پہلے نہیں سنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا مگر اس کی مغفرت نہ ہو سکی، لہذا اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو وہ کہہ رہے تھے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، لہذا اس پر میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ شخص جو بوڑھے والدین کو پا لے یا دونوں میں سے ایک کو پا لے، پھر وہ اس کو جنت میں نہ داخل کرا سکیں۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ پتہ یہ چلا کہ جبرائیل امین بد دعا کر دی ہے تو بنی نوع انسانیت کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ آمین کہہ کے اس بد دعا میں مہر لگا دی ہے۔ کل قیامت کے دن کس طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آئے، میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک سخت پہاڑ کے پاس لائے اور بولے، آپ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ میں نے کہا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ بولے، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ میں چڑھا اور جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کس کی ہیں؟ بولے، یہ دوزخیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے لے کر چلے تو میں نے ایک ایسی قوم دیکھی کہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبروں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ کون ہیں؟ بولے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ 3951 میں اسے صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، یہ ایسے شخص کی سزا ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن اسے وقت سے پہلے ہی کھول لیا۔ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے بالکل روزہ رکھا ہی نہیں ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔